بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون صدق الله مولانا العظيم. ان آیات میں قرآن کریم نے ایمان والوں کو کسی کے گھر میں داخل ہونے کے آداب سکھائے ہیں. پچھلی آیات میں تہمت پر پابندی، بے حیائی پر پابندی لگائی اور اسلام ان اسباب کو بھی ختم کرتا ہے جو اسباب ان گناہوں کا سبب بنتے ہیں. اس لیے قرآن کریم نے یہ جو ہدایات دی ہیں، ان ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک تو اسلامی معاشرے میں شرم و حیا پیدا ہوتی، دوسروں کے حقوق پامال نہیں ہوتے اور تہمت اور بے حیائی کی طرف کبھی بھی کوئی قدم نہیں اٹھتا. اس لیے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کسی کے گھر میں داخل ہونے کے آداب بتائے. اس کی جتنی شکلیں ہیں میں وہ ساری عرض کرتا ہوں، پھر ہم آیات کا ترجمہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو اجازت لو اور سلام کر لو. اس کی ایک شکل یہ ہے کہ آدمی، کوئی انسان، کوئی مسلمان اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہے اور جس گھر میں داخل ہو رہا ہے وہاں صرف اس کی بیوی ہے اور کوئی ساتھ نہیں رہ رہا، بچے بھی نہیں ہیں، بہن بھائی بھی نہیں ہے، صرف بیوی قیام پذیر ہے. بغیر اجازت کے آدمی وہاں داخل ہو سکتا ہے، لیکن مستحب یہ ہے، اچھا یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ وہاں بھی سلام کر کے کسی نہ کسی ذریعے سے اطلاع کر کے گھر میں داخل ہو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہے حضرت زینب. وہ فرماتی ہے کہ میں جہاں میرا قیام تھا، میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب بھی گھر تشریف لاتے تو اپنے قدموں کی آہٹ سے کسی نہ کسی ذریعے سے مجھے اپنے آنے کی اطلاع کر کے پھر گھر میں داخل ہوتے اور گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرتے. دوسری شکل، ایک آدمی اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہے اور وہاں بیوی کے ساتھ بچے بھی ہیں
ماں بہن بھائی بھی ہے، تو وہاں حکم یہ ہے کہ آدمی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا جب تک اجازت اطلاع نہ کر دے اپنے آنے کی۔ اس کا ذریعہ سلام بھی ہو سکتا ہے، سلام کے ذریعے کسی نہ کسی ذریعے سے گھر والوں کو آنے کی اطلاع ہو جائے، دروازے کی آواز سے، قدموں کی آہٹ سے، سلام کے ذریعے اطلاع کر کے پھر آئے۔ تیسری شکل، اگر آدمی کسی ایسی جگہ ہے، آدمی کی رہائش ایسے ہے کہ وہاں صرف والدہ ہے اور کوئی نہیں ہے، وہاں بھی شریعت کا حکم یہ ہے کہ آدمی جب گھر میں داخل ہو اجازت لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تھی تو اس وقت ایک صحابی نے تعجب سے کہا تھا کہ اللہ کے نبی وہاں تو صرف میری والدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پھر بھی تم اجازت لے کر آؤ، چونکہ ہر انسان کے کچھ نجی معاملات ہوتے ہیں، کوئی لباس تبدیل کر رہا ہو سکتا ہے، کوئی بھی حالت ہو سکتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تم وہاں بھی کیا کرو، اجازت لے کر جاؤ۔ چوتھی شکل، کسی گھر میں داخل ہو، وہ گھر ایسا ہے وہاں کسی کے رہائش پذیر ہونے کا امکان بھی ہے، امکان نہیں بھی ہے، کوئی ایسا گھر ہے پتہ نہیں یہاں کوئی رہتا ہے یا یہاں کوئی نہیں رہتا، ایسی جگہ بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے۔ مثلا اچانک کسی جگہ گئے ہیں، ایک گھر ہے، پتہ نہیں اس کے اندر کوئی رہتا ہے یا رہتا نہیں ہے، تو وہاں صرف اس احتمال کی وجہ سے کہ پتہ نہیں یہاں کوئی ہوگا کہ نہیں ہوگا، بغیر اجازت کے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ پانچویں شکل، آدمی کسی ایسی جگہ گیا ہے، وہاں پتہ ہے کہ یہاں کوئی انسان تو نہیں ہے لیکن کسی کا سامان ہے، اس کی ملکیت نہیں ہے، کسی کی حویلی ہے، کسی کا گودام ہے، ایسی جگہ ہے جہاں کسی کا سامان پڑا ہے اور یہ اس کی ملکیت بھی نہیں ہے یہ جگہ، تو یہاں بھی ایک مسلمان کو داخلے کی اجازت نہیں ہے، اگرچہ یہاں رہنے والا کوئی نہیں ہے لیکن چونکہ کسی کا سامان اور کسی کی ملکیت کی اشیاء وہاں پڑی ہے اور آدمی کو یہ پسند نہیں ہوتا کہ میرا سامان، میری اشیاء، میری ملکیت کی چیزوں پر کوئی بغیر اجازت کے آئے، یہ بھی آداب کے خلاف ہے۔ نمبر 6، جب آدمی نے کسی جگہ جانا ہے وہ ایسی جگہ ہے جو عوامی ہے، رفاہ عامہ کی جگہ ہے، ہر کسی کو آنے کی اجازت ہے، مثلا مسجد ہے، مدرسہ ہے، ریلوے اسٹیشن ہے، عام سرکاری بڑے بڑے دفاتر ہیں جہاں ہر کسی کو آنے کی اجازت ہے، تو وہاں آدمی بغیر اجازت کے داخل ہو سکتا ہے۔ بھائی وہاں آدمی بغیر اجازت کے داخل ہو سکتا ہے، وہاں اجازت کی ضرورت نہیں، لیکن ایسی جگہ داخل ہونے کے بعد اگر کہیں لکھا گیا ہو کہ یہاں بغیر اجازت کے داخلہ منع ہے، یہ ممنوع علاقہ ہے، کوئی ایسی علامت ہو، ایئرپورٹوں پر، دفتروں میں، سرکاری اداروں میں ایسی جگہ ہوتی ہے، تو وہاں آدمی بغیر اجازت کے وہاں نہیں جا سکتا، اس چیز کو نہیں چھیڑ سکتا۔
اب اجازت کیسے لینی ہے؟ اجازت کیسے لینی ہے؟ اجازت کسی بھی طرح لی جا سکتی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا جا سکتا ہے، آج کل کے زمانے میں بیل لگی ہوتی ہے، بیل دی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دیواریں نہیں ہوتی تھی، اس طرح کی پکی عمارتیں نہیں تھیں، وہ سادہ سے چھپر ہوا کرتے تھے کھجور کے تنوں کے۔ اس وقت باہر سے کوئی السلام علیکم بھی کہتا تو اندر اطلاع ہو جاتی تھی کسی کے آنے کی۔ آج کل کے زمانے میں اس طرح ممکن نہیں ہے، اس لیے آج کل کے زمانے میں بیل لگی ہوتی ہے، دروازے پر دستک دینا یہی صحیح طریقہ۔ اسی طرح کسی کے گھر میں داخل ہونے کا ایک ادب یہ ہے کہ جس آدمی کے دروازے پر دستک دی جا رہی ہے تو بندہ اس طرح بیل دے، دروازے پر دستک دے کہ اندر نگاہ نہ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تمہارے دروازے پر اس طرح اجازت مانگ رہا ہے کہ وہ اندر جھانک رہا ہے اور تم اندر سے سلائی کے ذریعے اس کی آنکھ پھوڑ دو تو یہ تمہارے لیے درست ہے، اس پر قصاص بھی لیا جائے گا، اس پر قصاص۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت لینے کا مقصد ہی یہ ہے، اجازت لینے کا مقصد ہی یہ ہے کہ کسی کے گھر میں نگاہ نہ پڑے، کسی کے گھر میں نگاہ نہ پڑے۔ اسی طرح کسی کے گھر میں داخل ہونے کا ادب یہ ہے کہ اگر وہ صاحب خانہ، وہ گھر والے کوئی بڑے شخص ہیں، دین یا دنیا کے اعتبار سے استاد ہیں، کوئی بڑے ہیں، تو مستحب ہے کہ آدمی دروازے پر دستک نہ دے۔ وہ خود جب اپنی مرضی سے آئیں تو ان سے بات پوچھ لی جائے، جو مقصد ہو وہ پورا کر لیا جائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم نے یہ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ادب یہ بیان کیا قرآن کریم نے کہ یہ جو لوگ آپ کے دروازے پر آتے ہیں یہ صبر کرتے یہاں تک کہ اللہ کے نبی خود باہر تشریف لے آتے۔ اصل میں بدو آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر، زور زور سے آوازیں دیتے اخرج یا محمد الینا، اخرج یا محمد الینا۔ تو قرآن نے ان کو یہ ادب سکھایا کہ اللہ کے نبی کے دروازے پر آ کر ادب یہ ہے بڑے کا کہ تم دروازے پر دستک دے کر ان کو باہر آنے کی زحمت نہ دو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس جو بہت بڑی شخصیت تھے وہ ایسا ہی کرتے، جب کسی حدیث کا مطلب پوچھنے کے لیے کسی انصاری یا کسی صحابی کے دروازے پر جاتے تو ان کے دروازے پر جا کے دستک نہ دیتے، جا کے بیٹھ جاتے۔ جب وہ صاحب اپنی مرضی سے نکلتے پھر ان سے حدیث اور دین کی بات جو پوچھنی ہوتی پوچھ لیتے۔ لیکن چونکہ جب بھی وہ صاحب خانہ گھر سے باہر نکلتے اور دیکھتے کہ میرے دروازے سے باہر حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے، پتہ نہیں کتنی دیر سے بیٹھے، 2 گھنٹے سے بیٹھے ہیں، 4 گھنٹے سے بیٹھے، تو حیرت سے ان کو کہتے کہ جی آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ وہ فرماتے نہیں، میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ میں آپ کو تکلیف دوں، آپ کو تکلیف دوں۔ اب آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں، مجھے آپ سے یہ حدیث پوچھنی ہے، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی۔
اسی طرح ایک ادب قرآن کریم نے یہ بیان کیا ہے یہاں کہ جب کسی کے دروازے پر دستک دی جائے تو احادیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دروازے پر دستک 3 مرتبہ دی جائے، اس سے زیادہ نہ دی جائے۔ بھائی دروازے پر دستک کتنی مرتبہ دی جائے؟ 3 مرتبہ اجازت مانگی جائے۔ اگر اجازت مل جائے ٹھیک ہے، وگرنہ بندہ واپس چلا جائے۔ اسی طرح ایک ادب قرآن نے یہاں مجھے اور آپ کو یہ سکھایا ہے کہ جب آپ کسی سے اجازت مانگیں اور وہ اجازت نہ دے، بھائی ذرا اس بات کو سننا، وہ اجازت نہ دے تو بھائی آپ برا نہ مانو، فوراً واپس چلے جاؤ۔ آپ برا نہ مانو، فوراً واپس چلے جاؤ۔ تبری میں ہے کہ کچھ صحابہ یہ حسرت کیا کرتے تھے کہ ہم کسی کے دروازے پر جاتے ہیں، آج تک ہمیں کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ تم واپس چلے جاؤ، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ کبھی ایک مرتبہ ہی ہمیں کوئی یوں کہہ دے کہ تم واپس چلے جاؤ اور ہم واپس آ جائیں، ہمیں قرآن کی اس آیت پر عمل کرنے کا موقع مل جائے۔ بھائی میری بات سمجھ پائیں؟ آج کل اگر ہمیں کوئی یہ کہہ دے کہ تم واپس چلے جاؤ اور وہ اپنی آواز میں کہہ دے تو ہمارے تو ناراضگی نہیں جانی 10 سال۔ بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہم کسی دوست کو ملنے گئے، وہ خود بول کر کہہ رہا ہے، گیٹ پر دستک دی، جی میں ملنا چاہ رہا ہوں، وہ اپنی آواز میں اندر سے کہہ دے کہ یار ابھی اجازت نہیں ہے، پھر آنا کسی وقت، تو بھائی ساری زندگی کے لیے تعلقات گئے کہ نہیں؟ ساری زندگی کے لیے تعلقات گئے۔ اس نے کہا تیری ایسی تیسی، تو ہوتا کون ہے؟ اب یہ صحابی رسول فرما رہے ہیں کہ ہماری یہ حسرت ہی رہی کہ ہم کسی دروازے پر جائیں، ہم کسی دروازے پر جائیں اور اس دروازے پر دستک دیں، اجازت مانگیں اور اندر سے ہمیں اجازت نہ ملے، ہم واپس پلٹ آئے۔ کاش ہمارے ساتھ ایسا ہوتا تاکہ ہمیں قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کا موقع مل جاتا۔ ایک ادب یہ سکھایا گیا ہے ہمیں کہ جب کسی کے دروازے پر جائیں، وہ پوچھے کون، تو ایسا لفظ استعمال کرے جس سے ان کو پوری بات سمجھ آ جائے۔ اپنا پورا نام لے، میں فلاں ہوں۔ اگر پتہ ہے کہ میرے نام سے یہ پہچان نہیں سکیں گے تو پھر اضافی میں فلاں ہوں، فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک دی، اللہ کے نبی نے پوچھا کون؟ میں نے کہا انا، میں۔ حضور نے فرمایا یہ میں کیا ہے؟ اپنا پورا نام بتاؤ۔ آج کل ہمارے یہاں کوئی فون کرتا ہے، السلام علیکم، جی مجھے پہچانا ہے؟ کیسے پتہ چلے؟ ابھی 1-2 دن پہلے مجھے ایک صاحب نے کوئی 17-18 سال کے بعد فون کیا۔ بھائی کتنے سالوں کے بعد؟ مجھ سے کوئی خاص تعلق بھی نہیں ہے، کوئی بے تکلف ایسے نہیں، جان پہچان ہے بہت پرانی۔ 17-18 سال کے بعد فون کیا، السلام علیکم، مفتی صاحب پہچانا ہے؟ اب بندہ کیا کہے؟ اگر آگے سے ان کو کچھ سکھاؤ، لوگ برا مانتے ہیں۔ یہ زمانہ اب اس طرح کا نہیں رہا، یہ زمانہ اب اس طرح کا نہیں رہا ہے۔ اب اگر کوئی ملنے آئے تو اس کو ملنا ہی ضروری ہے۔ اگر آپ نہ ملیں بس وہ آپ کو بدتمیز ڈکلیئر کر دیں گے۔
یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہاں میں نے اس کی رعایت کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اب جب میں یہاں بھی منتقل ہوا تھا 2-4 دن ہوئے تھے مجھے، تقریباً 11:30 پونے 12 دو صاحبہ نے اس گیٹ پر دستک دے ادھر دے، جب 3-4 مرتبہ ہو گئے تو میں نے اوپر سے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگے مجھ صاحب ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں، مسئلہ پوچھنا ہے، یہی شہر کے محلے سے۔ میں نے کہا بھائی ابھی 11:15 ہو رہے ہیں، یہ کون سا وقت ہے مسئلہ پوچھنے کا؟ یہ مسئلہ پوچھنے کا کون سا وقت ہے؟ آپ دن میں آ جاتے۔ میرا اتنا کہنا مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان کو بہت برا لگا کہ جی ہمیں یوں کیوں کہہ دیا، چونکہ مولوی صاحب چونکہ نوکر ہے قوم کے، ملازم ہے، تو جب یہ 11:15 کیا یہ آدھی رات کو بھی آئے تو مولوی صاحب کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ان کی بات سنیں۔ حقیقت یہ ہے بھائی ہمارے یہاں معاشرے کے جو آداب ہیں نا ان کی بالکل رعایت نہیں، بالکل رعایت نہیں۔ ایک صاحب نے، وہ میرے تعلق والے ہیں، میں اس لیے بلا تکلفی بات عرض کر دیتا ہوں، میں بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ معاشرت کے آداب ہمارے یہاں ختم ہو گئے۔ انہوں نے کھانے کی دعوت رکھی، مجھے بھی دعوت دی اور اپنے کچھ رشتہ داروں کو بھی دعوت دی۔ میں نے ان سے پوچھا بھائی کیا وقت ہے؟ اس نے کہا جی آپ کی نماز کتنے بجے ہوتی ہے؟ میں کہا 1:30 بجے۔ کہنے لگا پھر ظہر کے بعد ہے؟ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں نے یہاں ظہر کی نماز پڑھی، میں 2 بجے وہاں پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچا تو مجھے اتنا تو پتا تھا کہ 10-15 بندوں کا کھانا ہے، لیکن میں اکیلا ہی۔ میں نے کہا بھائی میں لیٹ ہو گیا، آپ نے تو مجھے ظہر کے بعد کا کہا تھا۔ کہنے لگا نہیں جی ابھی تو مہمان آنا شروع ہو گئے۔ اب 2 بجے، 2:15، 2:30، 2:45۔ جب 2:45 ہوئے نا تو میں نے ان سے پوچھا، کہنے لگا جی تقریباً ہماری رواج اس طرح ہی ہے، کوئی 4 ساڑھے 4 تک آئیں گے سارے۔ میں نے کہا بھائی پھر ہمیں معاف رکھیے، ہمیں اس طرح کی دعوت سے، بھائی اب میں غلط ہوں یا وہ غلط ہے؟ لیکن آپ غلط ہو جائیں گے، آپ کی ڈیوٹی ہے عصر تک وہاں رہیں۔ عصر میں سارے مہمان آئے، عصر کے بعد کھانا کھائیں، آپ مغرب میں آئیں، ایک کھانے کے چکر میں آدھا دن برباد کر کے آؤ، یہ اخلاق ہے، یعنی بالکل ٹیڑھا پن۔ تو وہ صحابی رسول کیا فرما رہے ہیں؟ ہم لوگوں کے دروازے پر اجازت مانگتے ہیں، ہمیں آج تک نہیں کہا گیا کہ تم واپس چلے جاؤ۔ کاش کبھی ہمیں یہ کہہ دیا جاتا کہ تم واپس چلے جاؤ تو میں واپس چلا جاتا، تاکہ مجھے قرآن کی اس آیت پر عمل کا موقع مل جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے یہ آداب سکھائے ہیں، اور بھائی ان آداب میں 2-3 باتیں اور مد نظر رکھ لیجیے۔ ایک تو اجازت لیتے وقت اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ کسی کے آرام کا وقت تو نہیں ہے۔ مثلا آج کل جو گرمیوں کا زمانہ ہے، فجر کے بعد کے جو 2-2.5 گھنٹے ہیں، ان میں کسی کے دروازے پر بیل نہیں دینی چاہیے۔ رات کے وقت میں کسی کے دروازے پر بیل نہیں دینی چاہیے۔ یہی آداب موبائل کے، جب ہم کسی کو کال کرنے لگے تو پہلے اس کو دیکھ لیں نماز کا وقت تو نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو زیب ہی نہیں دیتا کہ کسی دوسرے مسلمان کو موبائل پہ کال کرے اور بھائی وہ وقت کس کا ہو؟ نماز کا۔ رات کو عشاء کی نماز کو گھنٹہ پونا گھنٹہ ہو گیا، آگے والے کے بارے میں اگر تو یقین ہے کہ یہ اس وقت جاگ رہے ہوں گے تو ان کو فون کر لیا جائے۔ ہلکا سا بھی خیال ہے کہ سو گئے ہوں گے تو بھائی ہرگز ان کو کال نہ کی جائے، ہرگز ان کو کال۔ اب فجر سے پہلے
تہجد کا جو وقت ہے عموماً اس وقت فون نہیں کیا جاتا، عموماً اس وقت فون نہیں کیا جاتا، چونکہ بندہ تھوڑا سا چوک جاتا، اللہ خیر کرے۔ اور میرے ساتھ اکثر ایسا ہو جاتا ہے، آپ حضرات مجھے فون کر سکتے ہیں اس وقت میں تو صرف عمومی بات کر رہا ہوں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے تہجد کے وقت کسی دوست کی کال آ گئی، بندہ ڈر جاتا ہے کہ یار اللہ خیر کرے، یہ تو وقت نہیں ہے، السلام علیکم مفتی صاحب ابھی تہجد کا وقت ہے؟ میں کہا بھائی ہے یار پڑھ لو، لیکن آپ نے مجھے ڈرا دیا ہے کہ اللہ خیر کرے، اس وقت جو فون آیا۔ اب چونکہ مجھے اس وقت پریشانی نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ کسی دوسرے کو کریں گے جس سے معمول نہ ہو، وہ ڈر جائے گا کہ یار اللہ خیر کرے۔ بہرحال یہ آداب ہے اسلام نے ہمیں، ان میں بنیادی چیز ان ساری باتوں کی یہ ہے کہ دوسرے کے حق کو مد نظر رکھو، دوسرے کے گھر میں نگاہ نہ جائے، دوسرے کے حرم پر نظر نہ پڑے۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے یار فلاں سے میرا اتنا تعلق ہے کہ ان کے گھر جاتے ہوئے مجھے اجازت کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ جہالت کی بات ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ یہ جہالت کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے یہ بات حضور کی اس زمانے کے اعتبار سے تھی کہ جب شوہر گھر سے باہر ہو رات کو گھر میں نہ آیا کرے۔ وہ پرانا زمانہ تھا، اطلاع نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی جب بھی کسی غزوہ سے واپس آتے، اگر مدینہ کے قریب پہنچتے، مغرب کے قریب، تو صحابہ کرام کو رات کو گھر جانے سے روک دیتے اور وہی قیام کر لیتے۔ مدینہ سے 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر ہی رک جاتے، اور صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مدینہ میں داخلے کی اجازت دیتے۔ آج کل کا زمانہ چونکہ موبائل کا ہے، اگر بندہ کہیں دور سے آ رہا ہے تو گھر میں رابطہ ہوتا ہے۔ اگرچہ اب وہ بات نہیں ہے کہ آدمی رات کو گھر میں نہ آئے، جس وقت آنا چاہے آ سکتا ہے، چونکہ گھر میں بھائی کیا ہوتی ہے؟ اطلاع ہوتی ہے۔ اب ذرا الفاظ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا، تم نہ داخل ہو کسی کے گھر میں اپنے گھروں کے علاوہ، حتیٰ تستأنسوا، جب تک تم اجازت نہ لے لو، وتسلموا علی اہلہا، اور اس گھر والوں پر سلام نہ کرو۔ یہ بھی ایک ادب ہے، جب کسی کے یہاں جائیں تو بھائی کس سے آغاز کرے؟ سلام سے۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پھر اگر تم نہ پاؤ فیہا، اس گھر میں، احدًا، کسی کو، فَلَا تَدْخُلُوهَا، پھر بھی نہ داخل ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اگر تمہیں کہہ دیا جائے کہ تم واپس لوٹ جاؤ، فَارْجِعُوا، تو تم واپس لوٹ جاؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہیں۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، ہاں تم پر کوئی حرج والی بات نہیں ہے، ان تدخلوا بیوتا، کہ تم ایسے گھر میں داخل ہو، غیر مسکونۃ، جس میں کسی کی کوئی رہائش نہ ہو، فیہا متاع لکم، اس میں تمہارا سامان اور تمہارے لیے کوئی فائدہ ہو۔ یہ میرے رفاہ عامہ کی جو ادب بیان کیا تھا وہ یہیں سے نکل رہا ہے۔ واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ما تبدون، جو کچھ تم ظاہر کرو، وما تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب قرآن کریم کا صحیح فہم دے۔ الحمدللہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه.